عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ ہم اپنے درسی کتاب کو جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے الاحادیث النبویہ، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ اس سبق میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بتائی گئی ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ کر رہے ہیں ساتھ میں۔ آج جس حدیث کو ہم پڑھیں گے وہ ہے، پہلی حدیث ہے اخلص دینک یکفیک العمل القلیل۔ اخلص مطلب خالص کرو، اخلاص سے عمل کرو یا پیور کرو، اس میں سے جو بھی ملاوٹ ہے اس کو نکال لو۔ دین کو کا مطلب تمہارے، یکفی مطلب کافی ہوں گا، کا مطلب تمہارے لیے، العمل مطلب عمل اور القلیل مطلب تھوڑا۔ اخلص یہ ایک فعل امر ہے، دینا مضاف، کا مضاف الیہ، مضاف الیہ دونوں مل کر بن جائیں گے مفعول بھی اخلص فعل کا۔ یکفی فعل مضارع کا ضمیر متصل جو حالت نصب میں ہے، اس لیے کہ مفعول بھی بن رہی ہے یکفی فعل کا۔ اور العمل موصوف، القلیل صفت، موصوف اور صفت دونوں مل کر بن جائیں گے فاعل یکفی فعل کا۔ ترجمہ ہوگا اس کا، تمہارے دین کو خالص کرو تو تمہارے لیے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ یعنی ہمیں اپنے دین میں اخلاص سے کام رکھنا ہے، دین میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ ہو، یعنی ہمارے عقیدے اور نیت میں اگر کسی بھی طرح کی کوئی ہم کو ایسی ملاوٹ نظر آ رہی ہے تو ہم کو اس کو بالکل نکال پھینکنا ہے، بالکل دور کر دینا ہے، تو جو ہمارا تھوڑا عمل بھی ہوگا تو وہ ہمارے لیے کافی ہوگا۔ یہاں پہ ہم کو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے خالص دین بہت اہمیت رکھتا ہے، دین کے اندر کسی بھی طرح کی ہمارے ملاوٹ نہ ہو، کسی بھی طرح کی کوئی آمیزش نہ ہو، اور اسی چیز کی طرف یہ حدیث ہمارے توجہ دلا رہی ہے۔ اگلی جو حدیث ہے وہ ہے لا یبولن احدکم فی الماء الراکد، الترمذی۔ لا مطلب نہیں یا نہ، یبولن ہرگز نہ پیشاب کرے، ہرگز پیشاب کرے۔ احدکم، احد مطلب کوئی اور کم مطلب تم میں، فی مطلب میں، الماء مطلب پانی اور الراکد مطلب ٹھہرا ہوا۔ احد مضاف اور کم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر بن جائیں گے فاعل لا یبولن فعل کا۔ الماء یہ ہے موصوف، الراکد صفت، موصوف اور صفت مل کر بن جائیں گے حرف جر فی کا مجرور۔ ترجمہ اس حدیث کا، تم میں سے ہرگز بھی کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ یعنی اگر کوئی پانی ہے جیسے تالاب کا پانی یا کسی حوض کا پانی جہاں پہ پانی ٹھہرا ہوا ہو، تو اس کے اندر ہم کو سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اس میں پیشاب نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پانی بہتا ہوا نہیں ہے، اگر کوئی اس میں پیشاب کر لے گا تو وہ پانی پورا کا پورا آلودہ ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، اور اس کے اندر پھر پاکی نہیں باقی رہیں گی۔ لہذا ہمیں ٹھہرے ہوئے پانی میں سختی کے ساتھ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ اس میں پیشاب نہ کرے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرح سکھائے تھے کہ ہم لوگوں کے ضروریات کا خیال رکھیں، اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگوں کو کسی چیز سے اگر پریشانی ہو سکتی ہو تو ہم اس سے بھی دور رہیں۔ اس حدیث سے ایک اور بات معلوم چلتی ہے کہ اس زمانے میں جب کہ ہم لوگ ماحولیاتی آلودگی سے پریشان ہیں، ہر طرف ماحولیات کی آلودگی پر لوگ بار بار باتیں کر رہے ہیں، چرچا کر رہے ہیں، تو اس حدیث سے بھی ہم کو معلوم چلتا ہے کہ اسلام میں اس چیز کے تعلق سے بھی رہنمائی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی آلودگی کو بچانے کی ہم کو تاکید کی، اور یہ حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو آلودہ کرنے کے خلاف تھے۔ لہذا ہم کو اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلام میں ماحولیاتی آلودگی کے خلاف ہم کو لڑنے کا یا اس کے خلاف جد و جہد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کے سبق کی جو آخری حدیث ہے وہ ہے الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدہا فہو احق بہا، متفق علیہ۔ الحکمت مطلب حکمت، وزڈم، ضالۃ مطلب گمشدہ چیز، المؤمن مطلب مومن کی، حیث مطلب جہاں، وجدہ پائے، ہاں مطلب اسے،
فا مطلب تو، ہوا مطلب وہ، احق زیادہ حقدار ہے، بہا اس کا، بھی حرف جر اور ہا مجرور۔ متفقن علیہ مطلب ترجمہ اس کا لفظی جو ہوتا ہے کہ اتفاق کیا گیا اس پر۔ اس کے بارے میں ابھی آپ کو آگے بتا دوں گا، پہلے ہم حدیث کو دیکھتے ہیں کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں وہ اسے پائے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔ یعنی وزڈم کہہ لیجئے یا حکمت کہہ لیجئے، عقل مندی کہہ لیجئے، مسلمان کی ایک گمشدہ چیز کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو وہ اس کو پانے کے لیے کس طرح بے چین رہتا ہے، تو اسی طرح مسلمان کو بھی ایک گمشدہ چیز پانے کی جس طرح کوشش کرتا ہے، تو اسی طرح حکمت کو، وزڈم کو یا عقل مندی کو، علم و تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہنے چاہیے۔ اور جہاں وہ اسے پائے، مطلب جہاں پر بھی وہ حکمت کو پائے، عقل مندی کی بات کو پائے، کسی علم کی سے بھری ہوئی چیز کو پائے، تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، مطلب وہ سب سے زیادہ حقدار ہوں گا کہ وہ اس چیز کو حاصل کر لے، اس کو پا لے۔ یعنی جس طرح کسی بھی شخص کی کوئی گمشدہ چیز رہتی ہے، اس سے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو اس کو پانے کے لیے جیسی کوشش کرتا ہے، تو مسلمان بھی علم و ہنر اور حکمت و تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے بالکل اسی طرح کی کوشش کرے جس طرح وہ کسی گمشدہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے میں اتفاق ہے۔ متفقن علیہ کا مطلب اتفاق کیا گیا اس پر۔ متفقن علیہ جو حدیث ہوتی ہے تو وہ ایسی حدیث ہوتی ہے جس کو امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے۔ یہ حدیث کی ایک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ جو اتنی صحیح ہے کہ جسے امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں نقل کر لیا اور امام مسلم نے بھی نقل کیا، تو گویا یہ حدیث صحت کے لحاظ سے اور روایت کے لحاظ سے بہت اونچا درجہ رکھتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے جو سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا سمجھا اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کے باوجود اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن یا کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔